عورت جو حضرت عیسیٰ المسیح کی مددگار ثابت ہوئی۔ سامعین، انجیل شریف میں سے سچی کہانی سنیے اور سوچئے، کیا آپ حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں؟ جس طرح اس کہانی میں ایک عورت حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروی کرتی ہے، کیا آپ نے کبھی کی ہے؟ اس سے پہلے کہ آج کی سچی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، تلاوت انجیل شریف سماعت فرمائیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے، اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدروئیں نکلی تھیں، اور یوانا ہیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی، اور سوسنا اور بتھیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ تلاوت انجیل مقدس آپ سن رہے تھے۔ اب پیش ہے آج کی سچی کہانی، عورت جو حضرت عیسیٰ المسیح کی مددگار ثابت ہوئی۔ عورت جو حضرت عیسیٰ المسیح کی مددگار ثابت ہوئی۔ سامعین، اپنی زمینی خدمت کے دوران حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنے گھر گلیل کے صوبے میں سے یہودیہ کے صوبے اور یروشلم شہر تک کا سفر کیا۔ آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک خدا کی بادشاہی یعنی روز قیامت کے بعد کے ابدی زمانے کی خوشخبری کی سچی تبلیغ کرتے گئے۔ آپ کے 12 حواری اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ کچھ خواتین بھی تھیں جو آپ کی پیروکار تھیں، لیکن سب ہر وقت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تھیں۔ یہ سب خواتین و حضرات اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ آپ سب اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ المسیح ایک بہت بڑے نبی ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی شفا کی قدرت دیکھ لی تھی۔ آپ کے وسیلے سے بہت سے لوگوں نے طرح طرح کی بیماریوں سے شفا پائی، اور بعض نے بدروحوں سے چھٹکارا حاصل کیا۔ ایک عورت جس کا نام مریم مگدلینی تھا، اس میں سے آپ نے 7 بدروحیں نکالی تھیں۔ وہ آپ کی حقیقی پیروکار بن گئی۔ کچھ اور خواتین بھی تھیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروی کی۔ ایک خاتون مریم تھیں جو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی والدہ ماجدہ تھیں۔ حضرت زبدی کے 2 بیٹوں کی والدہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ المسیح کے آگے گھٹنے ٹیک کر اپنے دونوں بیٹوں کی سفارش کی کہ جنت الفردوس میں میرے ایک بیٹے کو اپنے دائیں اور دوسرے کو اپنے بائیں بٹھانے کی سعادت فرمائیں۔ ایک اور خاتون یوانا تھیں جو کہ ہیرودیس بادشاہ کے مینیجر خوزہ کی بیوی تھیں، اور
سلومی اور سوسنا اور بھی بہت سی خواتین تھیں جو حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروکار تھیں۔ ان خواتین نے حضرت عیسیٰ المسیح اور ان کے حواریوں کی ہر ممکن مدد کی جب وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ مریم اور مارتھا بھی 2 بہنیں تھیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ المسیح کو اپنے گھر میں آرام کرنے اور کھانے کی دعوت دی۔ وہ دونوں یروشلم کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں بیتنیہ میں رہتی تھیں۔ ان کا ایک بھائی لازر تھا جو حضرت عیسیٰ المسیح کا دوست تھا۔ وہ مارتھا ہی تھی جس نے حضرت عیسیٰ المسیح کو استاد کہا جب آپ نے اس کے مرے ہوئے بھائی لازر کو زندہ کیا۔ اپنی ابتدائی خدمت کے دوران جب حضرت عیسیٰ المسیح اپنے حواریوں میں سے ایک حواری حضرت پطرس کے گھر گئے تو ان کی ساس کو بخار میں مبتلا پایا۔ جب انہوں نے آپ کو اس بیمار عورت کے بارے میں بتایا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ فوراً بخار اس عورت سے اتر گیا اور وہ حضرت عیسیٰ المسیح اور دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے لگی۔ اور بھی بہت سی خواتین حضرت عیسیٰ المسیح کو سننے آتی تھیں جب آپ پہاڑوں اور دریاؤں کے کنارے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اپنی خدمت کے آخری ایام میں جب حضرت عیسیٰ المسیح گدھے پر سوار ہو کر یروشلم آئے تو بادشاہ کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا گیا، اور استقبال کرنے والوں میں کثیر تعداد خواتین کی بھی تھی۔ جس دن حضرت عیسیٰ المسیح کو مصلوب کیا گیا تو بہت سی خواتین روئیں اور ماتم کیا، کیونکہ آپ نے انہیں تسلی اور اطمینان عطا کیا تھا۔ آپ ان خواتین کی طرف مڑے اور فرمایا، یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے مت رو، تم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ آپ نے یہ انہیں اس لیے فرمایا تھا کیونکہ یروشلم کی بربادی کے دن آنے والے تھے۔ یروشلم شہر کے لوگوں نے آپ کی فرمانبرداری نہ کی تھی۔ یہ خواتین حضرت عیسیٰ المسیح کو صلیب پر لٹکے کچھ فاصلے پر کھڑی انہیں دیکھتی رہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ المسیح کی زمینی خدمت کے دوران ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہیں۔ ابھی آپ انجیل شریف کی سچی کہانی عورت جو حضرت عیسیٰ المسیح کی مددگار ثابت ہوئی سن رہے تھے۔ اب تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ سامعین، کیا آپ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے کے لیے رضامند ہیں؟ کیا آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں؟ کسی استاد کی پیروی کرنے میں خواتین کو کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں؟ وہ برکات جو ان خواتین نے حضرت عیسیٰ المسیح سے حاصل کیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
ایک گناہ گار عورت حضرت عیسیٰ المسیح کے پاؤں پر عطر ڈالتی ہے۔ سامعین، انجیل شریف میں سے آج کی سچی کہانی سن کر فیصلہ کریں کون حضرت عیسیٰ المسیح سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ آج کی سچی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، تلاوت انجیل شریف سماعت فرمائیں۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو، ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ تلاوت انجیل پاک آپ نے سنی۔ اب سنتے ہیں آج کی سچی کہانی۔ عنوان ہے ایک گناہ گار عورت حضرت عیسیٰ المسیح کے پاؤں پر عطر ڈالتی ہے۔ ایک گنہگار عورت حضرت عیسیٰ المسیح کے پاؤں پر عطر ڈالتی ہے۔ سامعین، ایسا ہوا کہ یہودی مذہبی رہنماؤں میں سے کسی ایک نے، جو کہ فریسی تھا، حضرت عیسیٰ المسیح کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی۔ آپ اس کے گھر جا کر کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر تکیے کے سہارے نیم دراز ہو کر بیٹھا جاتا تھا۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے تھے، ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ آپ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھے ہیں، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی۔ وہ آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر رونے لگی اور اپنے آنسوؤں سے آپ کے پاؤں بھگونے لگی۔ پھر اس نے اپنے سر کے بالوں سے آپ کے پاؤں کو صاف کیا اور چومنے لگی۔ آپ کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا، اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے، کیسی بد چلن ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ المسیح جانتے تھے کہ وہ فریسی کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد، فرما۔ پھر آپ نے یہ واقعہ سنایا۔ کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے۔ ان میں سے ایک 500 روپوں کا اور دوسرا 50 روپوں کا قرض دار تھا۔ ان دونوں کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس نے دونوں کو بخش دیا۔
ان میں سے کون اس ساہوکار سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں آپ سے کہا، میرے خیال میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر آپ نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں اپنے آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑے۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ پھر آپ نے اس عورت سے فرمایا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر حضرت عیسیٰ المسیح نے اس عورت سے فرمایا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ انجیل پاک میں سے سچی کہانی، ایک گناہ گار عورت حضرت عیسیٰ المسیح کے پاؤں پر عطر ڈالتی ہے، آپ سن رہے تھے۔ اب وقت ہے گفتگو کا، تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ سامعین، جب اس عورت نے حضرت عیسیٰ المسیح کے پاؤں کو چھونا شروع کیا ہوگا تو آپ کے خیال میں باقی مہمانوں نے کیا سوچا ہوگا؟ قرض دار کا واقعہ سنانے کا کیا مطلب تھا؟ دوسروں کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ المسیح کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا؟ ایک اجنبی عورت کا ایمان۔ سامعین، آپ کا ایمان کتنا بڑا ہے اور کتنا مضبوط؟ انجیل شریف میں سے سچی کہانی سننے سے پہلے آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ یہ تلاوت بھی ہم نے انجیل شریف میں سے لی ہے۔ اور دیکھو، ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند، ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔
اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ تلاوت انجیل شریف آپ نے سنی۔ اب پیش خدمت ہے آج کی سچی کہانی۔ عنوان ہے ایک اجنبی عورت کا ایمان۔ ایک اجنبی عورت کا ایمان۔ سامعین، حضرت عیسیٰ المسیح سفر کرتے ہوئے اسرائیل کے ملک سے باہر ایک جگہ پر پہنچے جو سور شہر کے قریب ہے۔ وہاں آپ ایک گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو معلوم ہو کہ آپ وہاں ہیں، پھر بھی آپ اپنی موجودگی کو چھپا نہ سکے۔ جو ہی ایک یونانی عورت نے آپ کے بارے میں سنا تو وہ آئی اور آپ کے پاؤں میں گر گئی، کیونکہ ایک بدروح نے اس کی بیٹی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ آئی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم فرمائیں، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ المسیح سے درخواست کی کہ اس کی بیٹی میں سے بدروح کو نکال دیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ آپ کے حواریوں نے پاس آ کر آپ سے عرض کی کہ اسے رخصت کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ آپ نے جواب دیا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس عورت نے آ کر حضرت عیسیٰ المسیح کو سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ لیکن آپ نے جواب میں فرمایا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے یہ بات اس عورت کا امتحان لینے کے لیے فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میری خدمت پہلے اسرائیلیوں میں ہے، پھر اوروں میں۔ مگر اس عورت نے بڑی ہوشیاری سے جواب دیا۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی حضرت عیسیٰ المسیح اس عورت کے لیے کرتے وہ اس کے لیے تیار تھی۔ اس پر حضرت عیسیٰ المسیح نے جواب میں اس سے فرمایا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ وہ عورت اپنے گھر گئی اور اپنی بیٹی کو چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا، بدروح اس میں سے نکل چکی تھی۔
انجیل پاک کی سچی کہانی ایک اجنبی عورت کا ایمان آپ سن رہے تھے۔ اب تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ سامعین، اس عورت کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی اسی قسم کا ایمان رکھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے عورت کو جو جواب دیا، اس جواب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ المسیح نے اس عورت کی درخواست قبول کی؟